سورہ اعراف میں اصحاب السبت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک جزیرہ تھا، بستی تھی اس میں، اور لوگ ماہی گیری کر کے گزارا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو حکم دیا، اللہ کا حکم سنایا کہ ہفتے کے 6 دن تم مچھلیاں پکڑا کرو اور 1 دن تم آرام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندے ضرورت سے زیادہ جب محنت کرتے ہیں تو وہ چھٹی کروا دیتا ہے، آرام پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارا دن محنت کرتے ہیں تو پھر وہ لائٹ آف کر دیتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے کہ اب آرام کرو۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مجھے اپنی والدہ مرحومہ یاد آتی ہے۔ میں رات کو بہت دیر تک پڑھتا رہتا تھا تو وہ ناراض ہوتی تھی کہ تم آرام نہیں کرتے ہو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اور پھر آ کے وہ بتی بجھا دیتی تھی لائٹ آف، تاکہ جبراً آرام کرایا جائے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ شام کو لائٹ آف کر دیتے، سورج غروب ہو جاتا تاکہ بندے اب اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں، کھانا وانا کھائیں، آرام سے سو جائیں اور دوسرے دن تک آرام کرتے رہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے میں 1 دن تم آرام کیا کرو، اور اس آرام کے دوران تم دین بھی سیکھا کرو، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، بیوی بچوں کو بھی پیار سے دیکھا کرو، ان کے ساتھ کوئی پکنک منا لیا کرو۔ ہفتے میں 1 دن چھٹی کرو، اور سیچرڈے، یوم السبت، ہفتے کا دن، اس دن تم مچھلی نہ پکڑا کرو، آرام کرو۔ اب انسان میں لالچ ہے، اللہ نے حلال رزق کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ 6 دن جو تم مچھلیاں پکڑو گے یہ تمہیں 7 دن کافی رہیں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کافی رہیں گی۔ ہم نے اتنا حلال رزق تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حرام کمانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن فتنہ گر انسان نے یہ سوچا کہ اللہ کا دیا ہوا حلال کافی نہیں ہے۔ 6 دن میں جو اللہ تعالیٰ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن جو اللہ تعالیٰ یہ مچھلیاں ہمیں عطا کرتا ہے، یہ مچھلیاں آ جاتی ہیں ہمارے جالوں میں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے کافی رزق کو انہوں نے ناکافی سمجھا اور ضد کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ہفتے کے دن بھی، سیچرڈے کو بھی شکار ضرور کھیلیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے۔ تو جب انہوں نے ہفتے کو مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، اب کچھ لوگوں نے تو رک گئے، یہ بہت تھوڑے تھے، کچھ لوگ پوری ڈھٹائی کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے رہے، کافی تعداد میں تھے، اور جو باقی تھے انہوں نے یہ حرکت کی کہ اپنے مفتیان کرام سے فتویٰ لے لیا کہ اچھا جی، ہم مچھلیاں پکڑتے تو نہیں ہیں، لیکن ان مچھلیوں کو ہم ذرا تالابوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یعنی سارا دن شکار کھیلا اور پانی اور مچھلیوں کو ہانک کے تالابوں میں لے آئے اور تالابوں میں ان کو بند کر دیا، اور وہ ساری مچھلیاں اگلے دن اتوار کو پکڑ لی۔ ہیلا کیا، شکار کھیلتے رہے، مچھلیاں پکڑ کے گھر نہیں لے گئے، پکڑ کے وہیں تالاب میں ڈال دی۔ مختصر بات یہ ہے کہ یوم السبت کو مچھلیاں پکڑنے سے باز نہیں آئے۔
اب اللہ تعالیٰ کی جوابی کارروائی پہ آپ ذرا غور کریں. وہ جوابی کارروائی جب کرتا ہے تو کیسی سخت کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے اذ یثبتون، کیا ہے وہ آیت، کیا ہے؟ ہاں، اذ تأتیہم حیتانہم یوم السبت شرعا. اللہ کا حکم یہ ہوا کہ یوم السبت تو مچھلیاں بے تحاشا آنے لگ گئی. یوم السبت کو، سیچرڈے کو، ہفتے کے دن شرعا بے تحاشا مچھلیاں آنے لگ گئیں. اور اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہائے ہائے، جال لے کے بیٹھے رہتے تھے، مچھلی نہیں آتی تھی. یہ جوابی کارروائی یہاں جناب نے کر دی کہ ہم نے تو تمہیں 6 دن دیے تھے نا مچھلی پکڑنے کے، ان 6 دنوں کو تو تم نے کافی نہیں سمجھا اور تم نے کہا کہ ہم حرام کھا کے ہی رہیں گے. اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حرام ان پہ مسلط کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب وہ حلال کھانا چاہتے ہیں، اتوار کو، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کو مچھلی پکڑنا چاہتے ہیں. اب مچھلی نہیں آتی. اب آتی ہے تو یوم السبت کو ہی آتی ہے، حرام بن کے آتی ہے. وہی مچھلی جو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دینے کا راستہ کھولا تھا، وہ راستہ بند کر دیا انہوں نے خود ہی. اب وہی مچھلی ملے گی لیکن حرام طریقے سے ملے گی. یہ جوابی کارروائی ہے. اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ تم اللہ کی شان میں گستاخی کرو، نعوذ باللہ، اس کے دیے ہوئے حلال کو کافی نہ سمجھو اور حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دو تو وہ پھر حرام پہ ہی تمہارا ہاتھ پھنسا دیتا ہے. اور پھر تم حلال کی طرف جانا چاہتے ہو تو پھر گزارا نہیں ہوتا. پھر گزارا صرف حرام پہ ہوتا ہے. لیکن شرارت انسان کی اپنی ہوتی. ہاں، ایک کسٹم کے سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ میں زندگی بھر رشوت لیتا رہا ہوں. اب 1 سال ہوا مجھے، میں نے کہنے لگا کہ آپ کی تقریروں نے مجھے بہت خراب کیا، بہت رلایا، میں نے رشوت لینا چھوڑ دی ہے. اب میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تکلیف عارضی ہے. کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے اب کیا کہوں؟ میں نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے صرف ایک بات کہہ دیا کرو کہ سر now the ball is in your court. میں کہا انگریزی میں اللہ تعالیٰ کو ایک جملہ کہہ دیا کرو کہ اے اللہ اب یہ بال تیرے کورٹ میں ہے. میں نے اب معاملہ تیری طرف پھینک دیا ہے. اب تو حلال والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کر دے. تو میرے اس جملے سے وہ بیچارہ اتنا رویا، کہنے لگے میری سمجھ میں بات آ گئی، میری سمجھ میں بات آ گئی، اب انشاءاللہ وہ آسانی کر دے گا. عزیزان گرامی، ہم اپنے لیے حرام چنتے ہیں اور ہمارے حرام اختیار کرنے پہ اللہ تعالی ہم پہ حرام مسلط کر دیتا ہے. میرا دعویٰ ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو آزما کے دیکھ لیں. زندگی کی ابتدا حلال سے کریں، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. واللہ العظیم میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی حرام کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. یہ کہتے صاحب گزارا نہیں ہے، بے ایمانی کے وہ حد تو یہ کہ دیندار لوگ کہتے ہیں کہ بے ایمانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. میاں اللہ تعالیٰ نے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے 40 دن کے ہوئے تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کو ہاتھ لگا کے انسان کی شکل بنا دیتا ہے اور پھر
اللہ کا حکم نامہ پڑھ کے سناتا ہے کہ تیری اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ۔ اب آپ امریکہ جا کے علاج کروا لیں، آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں، بیمار ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی عمر تو اتنی ہی رہے گی۔ یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ دوسری چیز جو فرشتہ پڑھ کے سنا دیتا ہے وہ انسان کی پوری زندگی کا بجٹ ہوتا ہے، جس کو عربی میں نصیب کہتے ہیں، کہ اللہ نے تیرے لیے اتنا رزق مقرر کر دیا ہے، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے سو، اتنے اور اتنے ٹیڈی پیسے۔ اس میں آپ ایک ٹیڈی پیسے کی کمی کرنا چاہیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل کے نہیں کر سکتی۔ اس میں آپ صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح جتے رہیں، حلال کھائیں، حرام کھائیں، سمگلنگ کریں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، رشوتیں کریں، وہ جو آپ کا بجٹ لکھا جا چکا اس میں آپ ایک دھیلے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ سارا حلال کھائیں گے اتنا ہی رہے گا، سارا حرام کھائیں گے اتنا ہی رہے گا، کچھ حلال کھائیں گے کچھ حرام کھائیں گے، ٹوٹل پھر اتنا ہی رہے گا۔ یہ ہے وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، الا، اس بات کو نہ بھولنا، وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا وصول نہ کر چکے، جب تک کہ اپنے حصے کا پورا پورا رزق وصول نہیں کر لے گا، موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے فرماتے تھے کہ اگر یہ بات ہے فاتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر دائیں ہاتھ سے کماؤ، پھر حلال جو اتنا ہی ملنا ہے، حلال کما لو، حرام کما لو، رشوت لے لو، اسمگلنگ کر لو، چوری کر لو، ملنا اگر اتنا ہی ہے تو فاتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر حلال راستہ ہی سے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور طلب میں جمال پیدا کرو، کمائی حسین طریقے سے کماؤ، جمال اس میں پیدا ہو، اس میں حسن ہو، کہ پتہ چلے کہ جو کما کے آ رہے ہیں اس میں ایک حسن ہے، خوبی ہے، جمال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہے ہیں اور دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں کہ جب آپ کہہ دیں کہ جائیداد کے گوشوارے بھرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ بلاول ہاؤس جو ہے 14 لاکھ کا ہے، میں نے کہا میں ابھی خریدتا ہوں، 28 لاکھ میں خریدتا ہوں، 42 لاکھ میں خریدتا ہوں، یہ گوشوارے بھرے ہیں، مجھے کسی نے بتایا، بلاول ہاؤس مجھے جب خریدیں گے آپ، اخبار میں آئے، پوری دنیا کی آنکھوں میں، ساری دنیا کو یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو میں نے ان کے بزرگوں سے کہا، میں نے کہا جی مجھے خریدوا دیں، میں نے تو یہاں یار یہ جو ہے دیہات میں ایک کنال کا ایک مکان خریدا ہے، 30 لاکھ لگ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بلاول ہاؤس تو میں اگر وہ 14 لاکھ کا ہے تو میں 42 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں، کریں سودا۔ پھر یہی ہوگا، پھر گوشوارے بھرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں۔ اگر زندگی میں حرام ہی کمایا ہے تو پھر جو بچے حرام کھا کے پلیں گے وہ جب بڑے ہوں گے تو پیٹھ پہ ٹھڈا ماریں گے، وہ پھر والدین کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بیچارے فوت ہو گئے 2 سال پہلے، ناصر سلطان علی خان، سپرنٹنڈنگ انجینئر، ریٹائر ہوئے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھا، انجینئر، سینئر انجینئر، ریٹائر ہوئے تو رہنے کو مکان نہیں تھا۔ تو میں نے کہا خان صاحب کیا کریں گے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے بہت عزت دے دی ہے، اللہ نے 8 بیٹے دیے، 8 کے 8 انتہائی قابل، انتہائی اہم عہدوں پہ
اور اپنے والد کے انتہائی فرما بردار. مجھے کہتے ہیں ملک صاحب مجھے اور کیا چاہیے، میں حرام کی کمائی سے ان کو پالتا تو کوئی میری شکل بھی دیکھنے کو تیار نہ ہوتا. آج یہ 8 کے 8 میرے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے بہت عزت دے رکھی ہے، یہ صرف حلال کی کمائی کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بچوں کو آپ حلال نہیں کماتے ہیں تو یہی بچے آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. آپ حرام کمائیں گے، اوروں کو کھلائیں گے، بیوی کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، وہ بھی برباد اور آپ بھی برباد. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، زندگی کی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. میں ایک دن بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھ کے میں نے حساب کرنا شروع کیا کہ یہ جو پیسے میں کماتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، اس میں میری ذات پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور یہ مشٹنڈے کتنا کھا جاتے ہیں. یہ اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار، ہاں والدین کے معاملہ تو اور ہے. اوروں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، میری اپنی ذات پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے صدمہ ہوا، شوق ہوا جب میں نے کیلکولیشن کا نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ میری اپنی ذات پہ کل 3% خرچ ہوتا ہے اور 97% گل چھرے اور اڑا کے لے جاتے ہیں. یار اس 97% جو اور لے جاتے ہیں، اس سارے 97% حرام کمانے کی ذمہ داری 100% مجھ پہ ہو، 97% اور کھا جائیں، صرف اس میں سے 3% میں کھاؤں تو مجھ سے بڑا الو کا پٹھا کون ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سارے حرام کمانے کی ذمہ داری 100% مجھ پہ، اس میں سے میں جو یوٹیلائز کروں وہ 3%، 97% اور کھا جائیں وہ بھی حرام، اور ساری کی ذمہ داری اکیلے مجھ پہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق انسان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت بگاڑ دے.